अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़िर बिन हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत की गई है। फरमाते हैं, मैं हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अस्अलुहु अनिल मस्ह अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करने के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहता था। हज़रत सफ़वान सहाबी रसूल हैं और ज़िर बिन हुबैश ये ताबिई हैं। फरमाते हैं, मैं स्पेशली हज़रत सफ़वान के पास मोज़ों पर मसह के मसले की दरियाफ़त के लिए गया। फ़काला, मैंने जाके कहा, मा जा अब का या ज़िर, मैं नहीं आया आपके पास ए ज़िर। फ़कुल तो फ़काला, आपने फरमाया किस लिए आए ए ज़िर। फ़कुल तो इब्तिगा अल इल्म, मैंने कहा इल्म हासिल करने के लिए आया। यानी हज़रत सफ़वान ने पूछा, भाई किधर आए हो? तो मैंने कहा, जी मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। फ़काला, हज़रत सफ़वान फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता तदअ अजनिहतहा लितालिब बिल इल्म, बेशक फरिश्ते दीन का इल्म हासिल करने वाले के पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। रिदन बिमा यतलुबो, खुशी करते हुए कि जो वो तलब करने के लिए जा रहा है, जो वो दीन सीखने के लिए जा रहा है, तो उसके दीन सीखने की वजह से जाने के लिए उसके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। जैसे कोई VVIP बंदा आए ना, तो उसके चलने के लिए कालीन बिछाया जाता है कि यहाँ से कोई बड़ा आदमी गुजरेगा। तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का दीन सीखने वालों के लिए अपने पर बिछाते हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। फ़कुल तो मैंने उनसे कहा, इन्नहु कद हक़्क़ फ़ी सदरी, बेशक मेरे सीने में एक बात खटक रही है। अल मस्हु अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसे के हवाले से। बादल गाइत वल बौल, कि जब बंदा पखाना करे, पेशाब करे, तो इसके बाद भी मोज़ों पर मसही करे या कि पाँव धोने चाहिए, ये मुझे शक लगा हुआ है। वकुन्त इम्राअन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप ए सफ़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से हैं। फ़जिअतु अस्अलुका, मैं आया हूँ कि मैं आपसे सवाल करूँगा। हल समिअतहु यज़कुरु फ़ी ज़ालिका शैआ, क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना उन्होंने इस बारे में कोई तालीम अता फरमाई हो? काला नअम, हज़रत सफ़वान फरमाती हैं, जी हाँ मैंने सुना। कान यअमुरुना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे, इज़ा कुन्ना सफ़रन औ मुसाफिरीन, जब हम सफ़र कर रहे हों, अल्लाह नंज़िअ खिफ़ाफ़ना, कि हम अपने मोज़े न उतारें, सलासत अय्यामिन व लयालीहुन्ना, 3 दिन और 3 रातें। दौरान सफ़र 3 दिन और 3 रातें हम अपने मोज़े न उतारें। लेकिन मिन जनाबतिन, इल्ला मिन जनाबतिन, फरमाया मगर जनाबत की वजह से उतारने पड़ेंगे, कि उससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो जाहिर है गुस्ल करना है तो मोज़े पहन के तो नहीं हो सकेगा, तो उतारने पड़ेंगे। लाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन क़ज़ाए हाजत के लिए या नींद के लिए हम सो गए, वज़ू टूट गया, पेशाब किया, वज़ू टूट गया, तो इससे सिर्फ मोज़ों पर मसा होगा, पाँव धोने की हाजत नहीं होगी। यहाँ तक मोज़े के बारे में आपने इतना ही जवाब दिया। ये मुसाफिर को बयान किया है। मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है। जो बंदा मुकीम हो उसका वक्त कितना बयान हुआ है? 1 दिन 1 रात। और वक्त शुरू कब होता है? जब बंदा वज़ू करे, मोज़े पहने, फिर बेवज़ू हो ना जिस वक्त, वहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि मोज़े पहनते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है। टाइम की जो स्टार्टिंग है वो जिस वक्त आप मोज़े पहनने के बाद बेवज़ू होते हैं ना, तब आपका टाइम शुरू होता है। उसके बाद अगर आप मुकीम हैं
تو آپ ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں پھر 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی رخصت ہے۔ فقل تو حضرت زر فرماتے ہیں میں نے عرض کی حل سمعتہ یذکر فی الہوا شیئا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ہوا کے بارے میں بھی دریافت کیا؟ خواہشات، یہ ہوا سے مراد خواہش نفسانی، جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پوچھا؟ قال نعم، فرماتے ہیں جی ہاں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فبینا، پس اس دوران، نحن عندہ، میں آپ کے پاس تھا، اذ ناداہ اعرابی، اچانک آپ کو ایک دیہاتی نے بلند آواز سے آواز دیتے ہوئے میں نے سنا کہ وہ پکار رہا تھا بلند آواز سے، بصوت لہو جہوری یا محمد، اونچا کہہ رہا تھا یا محمد یا محمد، فاجابہ رسول اللہ، جواب دیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نحوا من صوتہ، اس کی آواز کے مثل ہی، جیسے اس نے اونچا کہا نا یا محمد، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا ہا امہ، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ فقلت لہ، حضرت صفوان کہتے ہیں میں نے اس اعرابی سے کہا ویحک، تو ہلاک ہو، اغضض من صوتک، اپنی آواز پست کر، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وقد نہیت عن ھذا، اور تجھے منع کیا گیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہیں کرنا ہے۔ فقال، وہ دیہاتی کہتا ہے واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں آواز نیچے نہیں کروں گا۔ قال الاعرابی، کہا اعرابی نے، المرء یحب القوم ولما یلحق بہم، آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہو لیکن وہ ان سے ملا نہ ہو، اس کی ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن ان سے وہ محبت کرتا ہو، جیسے حضور غوث پاک ہیں، داتا صاحب ہیں، خواجہ ہم انہیں ملے نہیں لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہم اپنے دل میں ان کا پیار رکھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے دنیا میں محبت کرتا رہا، جس سے اس نے دنیا میں محبت کی، قیامت کے دن اللہ کریم اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ فما زال یحدثنا حتی ذکر بابا من المغرب، آپ مسلسل ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی طرف سے ایک دروازے کا ذکر کیا، مسیرت عرض ہی، کہ جس کی چوڑائی جو ہے اس کی مسافت، یسیر الراکب فی عرض ہی 40 او 70 عاما، کہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ اس کے دروازے کے ایک کواڑ سے بندہ چلے 40 سال، اور ایک روایت میں 70 سال تک چلتا رہے تو دوسرا کواڑ نہ آئے، اتنا بڑا مغرب میں دروازہ ہوگا۔ قال سفیان احد الروات، سفیان جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے، انہوں نے کہا قبل الشام، یہ جو مغرب کی طرف دروازہ ہے یہ شام کی طرف سے ہوگا۔ خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مفتوحا للتوبہ، یہ اتنا بڑا دروازہ جو ہے یہ کھلا ہوا ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ، فرمایا یہ دروازہ نہیں بند ہوگا مگر جب سورج طلوع ہوگا مغرب سے، تو مغرب کی سمت
فرمایا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک کونے سے ایک طرف سے بندہ گھوڑے پہ چلے 40 سال چلتا رہے تو وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گا، اتنا بڑا یہ دروازہ ہے۔ فرمایا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، اور یہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں نہ ہوتا تب تک کھلا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں، اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ توبہ کا چیپٹر چل رہا ہے تو جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور دروازہ کھلا ہوا ہے تو جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ رب العالمین ہماری توبہ کو بھی قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیقات عطا فرما دے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں بیان ہوئیں، ایک طلب علم کے لیے سفر کرنا، اور اس کے لیے فرشتوں کا پر بچھانے کا مطلب ہے دعائے رحمت فرمانا، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ دوسرا موضوع پر مسح کے حوالے سے تعلیمات حاصل ہوئیں، اور تیسرا پوچھا گیا کہ ایک بندہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جنہیں وہ کبھی ملے ہی نہیں ہے، دیکھے سنے ہی نہیں ہیں، اس کے دل میں ان کی محبت ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ان محبت کرنے والوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ اور چوتھی چیز اس حدیث میں یہ بیان ہو گئی کہ اللہ نے مغرب کی جانب ایک اتنا بڑا دروازہ بنایا ہوا ہے کہ 40 سال اور ایک روایت میں 70 سال تک بندہ چلتا رہے تو وہ طے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ تو وہ دروازہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے اسی دن وہ دروازہ بھی بن گیا تھا، اور وہ دروازہ ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ کی قبولیت کا، کہ وہ توبہ کرتے ہیں اس دروازے سے توبہ کے لیے وہ کلمات رب کے حضور پہنچائے جاتے ہیں، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک وہ دروازہ کھلا ہے، اور جب تک دروازہ کھلا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔